الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأسود والأحمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بخير الدنيا وكرامة الآخرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، جس سے اللہ راضی ہو گئے وہ کامیاب ہو گیا اور اس کے سارے کام بن گئے، اور جس سے اللہ ناراض ہو گئے وہ ہلاک اور ناکام ہو گیا اور اس کے سارے کام بگڑ گئے. اور ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا دنیا میں کام کوئی نہیں، ضرورتیں ہیں. کام ہمارا اپنے کو راضی کرنا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کہتا ہے میرا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے. دنیا بہت چھوٹے اور دنیا کا ماتا بہت تھوڑا ہے. دنیا کے منصب، عہدے، سرداریاں بہت چھوٹی ہیں اور اللہ بہت بڑا ہے. وہ دن میں 30 دفعہ مؤذن سے اعلان کرواتا ہے، کہو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اعلان کرواتا ہے. جس سے راضی ہو گئے اس کے سارے کام بن گئے، جس سے ناراض ہوئے ان کے سارے کام بگڑ گئے. اللہ راضی ہوتے ہیں کیا دیتے ہیں، اور اللہ راضی ہوتے ہیں کن باتوں پر راضی ہوتے ہیں. اللہ ناراض ہوتے ہیں کن باتوں پر ناراض ہوتے ہیں. اللہ ناراض ہو کر کیا کرتے ہیں اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. اس کے لیے اللہ تعالی نے اپنے مقدس پاکیزہ بندے انبیاء علیہ السلام کو چنا، منتخب فرمایا. ان کے ذمے یہ لگایا کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ ایک زندگی موت کے بعد آنے والی ہے. یہ کام نبی کرتے تھے، لوگوں کو کھینچتے تھے اللہ کی ناراضگی سے، لاتے تھے اللہ کی فرما برداری پر. ہمیں یہ نبیوں نے خبر دی، اور ہمارے سرور کائنات سید الکونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خبریں دیں جو تبدیل نہیں ہو سکتی. آپ نے کیا بتلایا؟ ناکام کون ہے؟ محشر کا دن بڑا سخت دن ہے. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، جس دن زمین کو توڑ دیا جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، جس دن اللہ فرشتوں سمیت آئے گا. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن تم قبروں سے نکلو گے تیزی کے ساتھ. خاشعۃ ابصارہم، تمہاری آنکھیں جھکی ہوئی. ترہقہم ذلہ، چہروں پر پستی چھائی ہوئی. لا يسأل حمیم حمیما، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والیاں بچوں کو بھول جائیں. شدید دن ہے. اس دن اللہ عرش پر اور ہم اس کے سامنے. یوم نسیب، اللہ آج براہ راست بولے گا اور ہم میں سے ہر ایک اللہ کی براہ راست سنے گا. ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، ہر ایک سے اللہ براہ راست بولے گا. یا ابن آدم
آتیتک خولتک انعمت علیک، سچی خبریں سچے کی. حدیث پاک بتلا رہی اے انسان زندگی دی، مال دیا، عقل دی، آج کیا کر کے لاؤ؟ ماذا صنعت فیہا، کیا کر کے لائے ہو؟ یہ بڑا خوفناک منظر ہے میرے بھائیوں. سامنے ترازو ہے، پیچھے انسان، چاروں طرف فرشتے، آگے ترازو کے آگے جہنم دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی، تفور و تکاد تمیز من الغیر، غصے سے پھٹتی ہوئی، اور دائیں بائیں اعمال کی ریل ہے، ادھر بھی عمل ادھر بھی عمل. اوپر اللہ کا عرش ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اوپر اللہ کا عرش، چاروں طرف فرشتوں کا پہرا، اور ترازو کا کانٹا ابھی درمیان میں ہے. اب اس کے اعمال کو لایا جا رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ ادھر جھکے گا یا ادھر جھکے گا. یہ وہ وقت ہے جب ہر کوئی بھول جائے گا دوسرے، کوئی نہیں یاد رکھے. اس وقت میں ہمیں خبر دی ہے ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کون ہے ناکام؟ جس کا ترازو کا پلڑا ہلکا پڑ گیا. فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. جس کی نیکیوں کا پلڑا گھٹ گیا یہ ناکام ہو گیا. جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں گے ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا اس کی نیکیاں کم پڑ گئی، یہ ناکام ہو گیا، اب یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ اعلان اسے جہنم کی آگ میں دھکیل دے گا. سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا. وتخشى وجوہہم النار، اور آگ کی ٹوپی پہنا دی جائے گی، اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے انگاروں کے سپرد کر دیا جائے گا. اور ان کے لیے اب کبھی نکلنے کا راستہ کوئی نہیں. زیادہ شور مچائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مالک جہنم کا دور ہوگا، تالا لگا دو جہنم کو، باہر کی آواز اندر نہ جائے، اندر کی آواز باہر نہ آئے ہمیشہ کے. لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ. ومن فوقہم غواش، ان کے اوپر لحاف رضائی کمبل وہ بھی آگ کا ڈالو، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، اور دروازہ بند. اب انہیں کبھی بھی نکلنا نصیب نہیں. ہمیں ہمارے حبیب نے خبر دی ہے یہ ناکام انسان ہے. کامیاب کون ہے؟ جس کے اعمال تولے گئے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں. جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں گے ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اور اس کے وزن بڑھ گئے اور وہ کامیاب ہو گیا، اب کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. اس اعلان پر اس کا قد آدم علیہ السلام کے برابر 60 ہاتھ اونچا ہو جائے گا، 7 ہاتھ چوڑا ہو جائے گا. یوسف علیہ السلام کا حسن آئے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان آئے گی، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ملے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے. 6 نبیوں کی صفتیں اس کے اندر داخل ہوں گی. ایک پل کے اندر گیا تھا 5 فٹ، سب کے سامنے بڑھے گا، سب کے سامنے. جیسے وہ کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے اوپر اٹھتا ہے، اس کا قد یوں اٹھے گا اور سارا میدان معاشر اس کو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ گیا وہ گیا وہ گیا. 60 ہاتھ پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا. اور 5 صفتیں اور داخل کی جائیں گی. بیض، چہرے پر سفیدی اور لالی آ جائے گی. جرد، جسم کے سارے بال اڑا دیے جائیں گے. مرغ، چہرے کی داڑھی اڑا دی جائے گی. مکحل، آنکھوں میں سرما لگ جائے. جہاد، سر کے بال گھنگریالے ہو جائیں گے. 11 صفتیں اس کے اندر آئیں گی. اور اللہ فرمائے گا اب میرے بندے کو جنت کا جوڑا پہناؤ اور جنت کا تاج پہناؤ. جنت سے 100 جوڑے اس کو پہنائے جائیں گے اور سر پہ تاج رکھا جائے گا جس میں 70 یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے. ایک یاقوت دنیا میں رکھ دیا جائے سارا جہان روشن ہو جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ میدان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جاؤ میدان معاشر کو واپس جاؤ. یہ واپس لوٹے گا خوش خوش واپس لوٹے گا. لوگ کہیں گے کون ہے تو؟ نورتنا، تو نے تو ہمیں روشن کر دیا. وہ کہے گا مجھے نہیں جانتے، انا فلان ابن فلان،
میں فلاں فلاں کا بیٹا ہوں، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میری کتاب پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب ہوگا۔ اس پر آسمان سے ندا آئے گی، فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ اونچی زندگی کا مالک بن گیا، فی جنت عالیہ، اور عالی شان جنت کا مالک بن گیا، قطوفها دانیہ، جس کے خوشے گوشے قریب قریب لٹکائے گئے ہیں، جنت میں انگور کا ایک گچھا 1 مہینہ کوا مسلسل اڑتا رہے پھر جا کے ختم ہوگا، ایسے گچھے اللہ نے سر کے اوپر لٹکا دیے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب کھاؤ پیو جو تو کچھ تم نے دنیا میں محنت کی اس کا صلہ پالو۔ یہ کامیابی کا رخ ہے اور وہ ناکامی کا رخ ہے، اس سے کامیاب کہتے ہیں، اس سے ناکام کہتے ہیں۔ یہ باتیں ہمیں کون بتلاتا تھا؟ انبیاء علیہ السلام بتلاتے تھے۔ یہ نبیوں کی خبریں ہیں، جو جھوٹی نہیں سچی خبریں ہیں۔ یہ کامیاب انسان ہے جن کے لیے اب اعلان ہو گیا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، زندہ رہو موت نہیں آئے گی، ان لکم ان تنعوا فلا تبأسوا ابدا، ملک میں رہو کہ فقر نہیں آئے گا، ان لکم ان تصحوا فلا تسموا ابدا، صحت مند رہو کبھی بیماری نہیں آئے گی، ان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اس ناکامی سے بچ کر اس کامیابی تک جانے والا کون ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اور اس ناکامی میں جانے والا کون ہے؟ جس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اللہ پاک کس سے راضی ہوں گے؟ جس نے اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے میں ڈھال لیا۔ اللہ کس سے راضی ہوں گے؟ جس نے اللہ سے جوڑ بٹھا لیا۔ 1.25 لاکھ نبی آئے، انہوں نے دنیا میں ایک کام کیا۔ دنیا میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے 1000 پیشے سکھائے، آدم علیہ السلام کو 1000 پیشہ سکھایا۔ یہ پوری دنیا میں اسی 1000 کی شکلیں ہیں جو بدل رہی ہیں، اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوگا۔ انہی 1000 شکلوں کے اندر دنیا چلتی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ دین بھی دیا کہ ان شکلوں میں دین زندہ کرنا ہے، اور نبیوں کو بھیجا، نبیوں کو کام دیا کہ تم لوگوں کو مجھ سے جوڑو، انہیں بتاؤ کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے آؤ۔ اب میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اللہ سے ہم جڑ جائیں، یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے۔ یہ ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزقک، اے میرے بندے ایک کام تیرا ہے ایک کام میرا ہے، تجھے روزی پہنچانا یہ میرا کام ہے، اور میرا بن کے چلنا یہ تیرا کام ہے۔ میں تجھے روزی دوں گا یہ میرا کام ہے، تو مہمان یہ تیرا کام ہے۔ فإن خالفتنی فی فریضتی لم اخالفک فی رزقک، اچھا تو نے اگر اپنا کام چھوڑ بھی دیا، میری فرما برداری چھوڑ بھی دی، تو میں تیری روٹی بند نہیں کروں گا، روٹی میں تجھے کھلاتا رہوں گا۔ فإن رضیت بما قسمتہ لک، اس لیے جو میں نے دیا ہے اس پر راضی ہو جا۔ ارحت قلبک و بدنک، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا اور تیرے دل جان کو ٹھنڈک دے دوں گا۔ وإن لم ترض بما قسمتہ لک، اگر تو میرے دیے پر راضی نہ ہوا اور لگا چکر چلانے دنیا کمانے کے لیے حلال حرام سب کٹھا کرنے لگا، فبعزتی و سلطانی، تو یاد رکھ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری سلطنت کی قسم، لأسلطن علیک الدنیا، میں تجھ پر دنیا کو سوار کر دوں گا۔ ترقد فیہا رقد الوحوش فی البریہ، پھر تو دنیا میں ایسے پاگلوں کی طرح بھاگے گا جیسے جنگلی جانور بھاگتا ہے۔ ثم لا یکون لک منہا الا ما کتبتہ لک، پھر ملے گا اتنا جتنا میں نے تیرے لیے لکھا ہے۔ وتکون عندی مذموما، تو میری نظروں سے گر جائے گا۔ تو اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا، حدیث قدسی میں آتا ہے، اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میرے اس حق کا واسطہ، اللہ اللہ اللہ، جو میرا تجھ پر بنتا ہے، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ اے میرے بندے
میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، اے بندے تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں، وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، ارے بھائی انسان تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی یاد رکھتا ہوں، میں نہیں بھولتا، میں پھر بھی یاد رکھتا ہوں۔ تو والینی اوالیک، مجھ سے دوستی لگا میں تجھ سے دوستی لگاؤں گا۔ تو صافینی وصافیک، مجھ سے کھرا معاملہ کر میں تجھ سے کھرا معاملہ کروں گا۔ لیکن اگر تو روٹ بھی جائے تو اعرض عنی وانا مقبل علیک، لیکن تو کھرا معاملہ بھی چھوڑ دے، صفائی بھی چھوڑ دے اور مجھ سے لڑائی لے لے اور پیٹھ پھیر کے چل پڑے، تو پیٹھ پھیر کے چل پڑے گا، لیکن میں تجھے پیچھے سے دیکھتا رہوں گا کہ شاید ابھی واپس آ جائے، شاید ابھی واپس آ جائے۔ میں نہیں منہ موڑوں گا، تو منہ موڑے گا، میں نہیں منہ موڑوں گا، میں تو تجھے دیکھتا رہوں گا، دیکھتا رہوں گا، ابھی آ جا، ابھی آ جا، ابھی آ جا۔ تو اعرض عنی وانا مقبل علیک، تو مجھ سے روٹھ جائے گا میں تجھے دیکھتا رہوں گا۔ جیسے بچہ معصوم ماں سے لڑ پڑے تو ماں کو انتظار ہوتا ہے کہ ابھی آ جائے میرے پاس، ابھی آ جائے میرے پاس۔ اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ اللہ کو خوشی اپنے بندے کی توبہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کی بخشش اور رحمت کے سامنے۔ سب سے زیادہ اللہ توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ کیسے خوش ہوتا ہے؟ اذا تاب العبد يعلق له القناديل في السماء، جب کوئی آدمی توبہ کرتا ہے آسمان پر اس کے لیے چراغاں کیا جاتا ہے۔ اس شادیوں پہ کیسے لائٹیں جلاتے ہیں مالدار لوگ، غریب آدمی بھی 2-4 بلب لگا لیتا ہے شادی کے دن، تو خوشی کا موقع ہے، شادی کے دن چراغاں ہوتا ہے۔ ارے میرے بھائی لوگ، اللہ کو ایک اپنے بندے کی توبہ پر اتنا پیار آتا ہے کہ اللہ پورے آسمان کو روشن کر دیتا ہے اور ایک فرشتے سے کہتا ہے جاؤ اعلان کرو، اصطلح العبد علی مولا، سنو سنو اے آسمان والو، آج ایک بندے نے اپنے مولا سے صلح کر لی ہے۔ ایسے رب سے جوڑنا بٹھانا کتنا بڑا ظلم ہے، جو ہماری توبہ پہ سارے گناہوں پہ قلم پھیر دے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان تک چلے جائیں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے گناہ آسمان تک چلے جائیں، زمین کو بھی نہیں بھر سکتے، آسمان کو کہاں بھریں گے، لیکن اللہ اپنی بخشش کو بتلاتا ہے اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دے، خلا کو بھر دے، سورج چاند ستاروں سیاروں کو بھر دے، پھر پہلے آسمان سے جا کر مل جائیں تیرے گناہ، پھر تو کہہ دے اے اللہ مجھے معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے ایسا معاف کروں گا مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ ایسا کریم، ایسا رحیم، ایسا شفیق، ایسا حنان، ایسا منان، ایسا رحمان، ایسا دیان، ایسے رب سے جینے لگانا اور روپے پیسے ملک مال سے جی لگانا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ نبی اس ظلم سے نکالتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کیا کام کرتے ہیں؟ اس ظلم سے نکالتے ہیں، بھائی اپنے خالق کو پہچان، بھائی اپنے مالک کو پہچان، بھائی اس سے جوڑ بٹھا جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس لیے اللہ بھی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے میرے بھولے بندے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، اپنے رب کو بھلا بیٹھا۔ ما غرک بربک الکریم، کیوں بھول گیا اپنے رب کو؟ اس لیے اللہ پاک نے، اللہ کے تو بے شمار نام ہے صفاتی، لیکن جب اللہ نے قرآن کو شروع کیا تو سب سے پہلے اپنی ربوبیت سے اپنا تعارف کرو۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اللہ کون ہے؟ جو تم سب کا پالنے والا ہے، رب العالمین ہے، تم سب کو پالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیسا پالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرهم الی صاعد وخیری الیہم نازل اقلعهم فی مضاجعهم کأنهم لم یعصونی، میں تمہیں ایسے پالتا ہوں کہ روزانہ تمہارے گناہ میرے پاس آتے ہیں، اس کے باوجود میری رحمت کے دروازے تم پر کھلتے ہیں، اور میں تمہیں رات کو ایسی نیند سلاتا ہوں جیسے تم میرے نافرمان ہو ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں،
نبی کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب کچھ کرتا ہے, اللہ سے جی لگا, اللہ پہ مر مٹو, اللہ پہ مر مٹو. اور اللہ کیسے کریم ہے. ان تقرب الیہ شبرا, تو ایک بالشتہ, تقربت الیہ ذراعا, میں ایک ہاتھ ہوں گا. ان تقرب الیہ ذراعا تقربت منہ باعا, تم ایک ہاتھ آؤ میں دو ہاتھ ہوں. ان اتانی یمشی, تم چلو گے, اتیتہ ہرولا, میں تمہاری طرف دوڑوں گا. یعنی اس کی رحمت دوڑے گی. تو اس اللہ سے دل کا لگانا اور اس اللہ کو دل میں اتارنا اور ساری مخلوق کو دل سے نکالنا, یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے کہ دل میں اللہ اتر جائے اپنی ساری قدرت اور کمال کے ساتھ کہ سب کچھ میرے مالک کے ہاتھ میں ہے. لہذا میں اللہ کی مانوں گا. جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرے, ماں کو کہے بچہ اکلوتا بیٹا, ایک ہی بیٹا ہے اور آنکھوں کا تارا ہے, دل کا سکون ہے, سینے کی ٹھنڈک ہے, جگر کا ٹکڑا ہے, لیکن ماں کو کہے نا اماں, وہ کہے گی جی, پھر کہے اماں, وہ کہے گی جی, پھر کہے اماں, تو وہ کہے گی سر کیوں کھاتے ہو, نہیں کہے گی کیوں سر کھا لیا, خاموش ہو جاؤ. ارے اللہ اکبر, اللہ کو کہو یا اللہ, تو 70 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی. پھر کہو یا اللہ, وہ 70 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی. اب 1000 دفعہ کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, وہاں سے 70,000 مرتبہ جواب آئے گا لبیک 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 یا عبدی. ہم نے تو اللہ کو جانا ہے. ارے جنہوں نے نہیں جانا, ایک حدیث میں آتا ہے ایک بت پرست اللہ, ایک بت پوجا کرتا تھا, یا سنم پکارتا تھا. ایک دن 70 برس یا سنم کہتا رہا. ایک دن غلطی سے نکل گیا یا سمد, تو اللہ نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی, بندے میں حاضر ہوں. فرشتوں نے عرض کی یا اللہ, اس نے یہ تو آپ کو جانتا ہی نہیں, یہ تو بھولے سے پکار بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارے میں 70 برس سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے بھی تو پکارے, لہذا میں اس کی پکار پہ لبیک کہوں گا چاہے بھولے سے بھی پکارا ہے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے کہ ہم اس مالک ملک سے جڑے کہ جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کے خزانے ہیں. بھائی دنیا میں بڑا کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس زیادہ مال ہو, زیادہ زمین ہو, زیادہ جائیداد ہو, حکومت آ جائے, وزارت آ جائے, صدارت آ جائے, ان کے یہ بہت بڑا آدمی. وہ بڑا نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک نسبت لگی جس نے اس کو بڑا کر دیا. زمین کی نسبت, کرسی کی نسبت, وزارت صدارت کی نسبت لگی, اس نے اس کو بڑا کر دیا. اور یہ بڑائی بڑی وقتی ہے اور بڑی دھوکے والی ہے. آج زمین کوئی چھین لے اس کو کوئی نہیں پوچھے گا, کرسی کوئی چھین لے اسے کوئی نہیں پوچھے گا, بہت بڑا افسر ہے ریٹائر ہو جائے اسے کوئی نہیں پوچھے گا. ایک نسبت اور ہے جو سب سے بڑا ہے, من رفع السماء بقدرته, اس نے آسمان کو اونچا کر دیا اپنی قدرت کے ساتھ, بغیر عمل ترونها, ستونوں کے بغیر. زمین کو بچھا دیا کسی رولر کسی بلڈوزر کے بغیر. الم نجعل الارض مہادا, اللہ اپنی بڑائی خود بتاتا ہے, کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا, اس نے تمہارے لیے پہاڑ نہیں لگائے؟ انا سبقنا الماء صبا, پانی میں نے نہیں برسایا؟ ثم شققنا الارض شقا, زمین کو میں نے نہیں پھاڑا؟ فالق الحب والنوا, دانے گٹھلی کو میں نہیں چیرتا؟ یولج اللیل فی النہار, رات کو میں ہی تو لاتا ہوں. یولج النہار فی اللیل, دن کو میں ہی تو لاتا ہوں. لمبا کرتا ہوں تو میں, چھوٹا کرتا ہوں تو میں, گرمی لاتا ہوں تو میں. یغشی اللیل النہار, دن رات کو آگے پیچھے چلاتا ہوں. والشمس تجری لمستقر لہا, ذالک تقدیر العزیز العلیم, سورج کی منزلیں طے کرتا ہوں, اسے مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہوں. وجعلنا سراجا وہاجا, اور اسے بھڑکنے والا چراغ بناتا ہوں. سورج کی روشنی اپنی نہیں اللہ نے رکھی ہے. والقمر قدرناہ منازل, چاند کو میں ہی تو گھٹاتا ہوں بڑھاتا ہوں, میری ہی امر سے چاند گھٹتا ہے بڑھتا ہے. آسمان کو اونچا کیا اپنی قدرت سے, زمین کو نیچا کیا اپنی قدرت سے, مخلوق کو پیدا کیا اپنے ارادے سے. ان فی خلق السماوات والارض, غور کرو میری زمین آسمان میں. واختلاف اللیل والنہار, غور کرو میرے دن اور رات میں. اندھیرا ہی اندھیرا, سورج نکلتا ہے, روشنی روشنی, سورج جاتا ہے, اندھیرا ہی اندھیرا. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, بڑے بڑے سمندروں میں چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے ہیں, ان کو کنارے تک لے جانے والا تمہارا تنے تنہا اکیلا رب ہے.
ایک بحر الکاہل میں ایک موج اٹھ جائے، ایک موج تو ساری دنیا کو نگل جائے. اتنا بڑا سمندر اللہ نے بنایا ہے، اس کی ایک موج ساری زمین کو نگل جائے. چھوٹے چھوٹے جہازوں کی کیا حیثیت ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں چلاتا ہوں الفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء. پھر میری بارش میں غور کرو، قطرے قطرے بنا کر ٹپکاتا ہوں، دھار کی شکل میں برساتا تو ساری زمینیں تباہ ہو جاتی، گھروں کی چھتیں اڑ جاتی. اللہ بارش کو قطروں میں بخیر دیتا ہے. تو وہ اللہ جس نے اس ساری کائنات کو بنایا اور اس پر اپنے قبضے کو رکھا. الارض جميعا قبضته، زمین پر اللہ کا قبضہ ہے. السماوات مطویات بیمینہ، آسمان اللہ کی مٹھی میں ہے. یخرج الحی من المیت، مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے. یخرج المیت من الحی، زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے. بنجر زمین کو سرسبز کرتا ہے. سمندر کے پانی کو بخارات بناتا ہے. بخارات کو ہوا کو حکم دیتا ہے، ہوائیں اس کو اٹھا کے چلتی ہیں. ان ہواؤں کو حکم دیتا ہے، ان ہواؤں کے ذریعے سے ان بخارات کو بادل بناتا ہے. بادل کو یسبح الرعد بحمدہ، پھر اس کو فرشتے کے ذریعے سے کھینچتا ہے، پھر اس کے دہانے کھولتا ہے اور اس میں سے پانی کو قطرے قطرے کر کے برساتا ہے. زمین کو حکم دیتا ہے سینے کو چیر دے، زمین اپنے سینے کو چیرتی ہے اور بارش کے پانی کو اس کے اندر اتارتا ہے. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم بارش برساتے ہو کہ تمہارا رب بارش برساتا ہے. پھر پھل کو، پھر دانے کو کہتا ہے، گٹھلی کو کہتا ہے اپنے سینے کو چیر دو، پھٹ جاؤ. گٹھلی کا جگر پھٹتا ہے، گٹھلی کا جگر پھٹتا ہے، دانے کا جگر پھٹتا ہے. پتے کو اوپر لے جاتا ہے، جڑ کو نیچے لے جاتا ہے. ہم تو اپنی روٹی خود اٹھاتے ہیں، جڑ کہاں جائے؟ اللہ زمین کی رگوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس درخت کی غذا اس تک پہنچائی جائے. جڑ کے مسام کو حکم دیتا ہے غذا کو کھینچو. پتے کو حکم دیتا ہے آگے بڑھو. ہوا کو حکم دیتا ہے تھم کے چل، اسے جو ٹوٹنے نہ پائے، یہ گرنے نہ پائے. چھوٹے سے پتے کو ہوا کا ایک جھونکا اڑا کر رکھ سکتا ہے، اللہ ہواؤں کو تھام دیتا ہے. زمین کو چیرتا ہے، گٹھلی کو پھاڑتا ہے، جڑ کو نیچے لے جاتا ہے، پتے کو اوپر اٹھاتا ہے. پتے کو کہتا ہے تنمن کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. یہ میرا اکیلا رب کر رہا ہے. دانے کو پھاڑا، جڑ کو نیچے کیا، پتے کو اوپر کیا، پتے کو تنا بنایا، تنے کو حکم دیا اوپر اٹھو، اسے اوپر اٹھایا. پھر تنے کو حکم دیا شاخیں نکالو، شاخیں نکلی. شاخوں کو حکم دیا پتے نکالو، پتے نکلے. پتوں کو حکم دیا کلیاں بنو، وہ کلیاں بنی. کلیوں کو حکم دیا پھول بنو، وہ پھول بنے. پھولوں کو حکم دیا خوشے بنو، وہ خوشے بنے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها. اور پھر اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کائنات کے درختوں پر کہاں کہاں پھل لگنے والا ہے، سب جانتا ہوں. وما تحمل من انثى وما تضع الا بعلمه. اور حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے میں جانتا ہوں. کروڑوں مچھلیاں مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. انسان تو انسان ہے، اللہ مادہ مچھروں کے پیٹ میں جانتا ہے کیا ہے، مادہ کیڑی کے پیٹ میں جانتا ہے کیا ہے، مادہ مکھی کے پیٹ میں جانتا ہے کیا ہے. کتنے مرغی کے انڈے انسان کھائے گا، کتنے ختم ہو جائیں گے، کتنے خراب ہو جائیں گے، کتنوں سے بچے نکلیں گے، کتنوں سے مرغی نکلے گی، کتنوں سے مرغا نکلے گا. وسع علمہ، اس کا علم سب پر چھایا ہوا ہے. وسع سمع الاصوات، اس کے سننے میں ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے. سارے انسان بولے، اولین آخرین، انسان جنات، کالے گورے، عربی عجمی، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، سب بولے ایک وقت میں بولے. بنگلہ میں بولے، پشتو میں بولے، ہندی میں بولے، سندھی میں بولے، اردو، پنجابی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور لیٹن اور ڈچ اور اسپینش اور فرینچ اور ساری دنیا کی زبانوں والے ایک دم بولے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يشغله سمع عن سمع ولا قول عن قول ولا مسألة عن مسألة. میرا رب ایسا سننے والا ہے، کہتا مجھے تمہاری ایک دم بولنے سے کوئی غلطی نہیں لگتی کون کیا بول رہا ہے. میں سب کی سنتا ہوں اور الگ الگ سنتا ہوں اور الگ الگ سنتا ہوں. ولا يتبت بإلحاح ذوي الحاجات. اور تمہاری حاجات پر مجھے کوئی تنگی نہیں ہوتی. انسان سے جان چھڑانی ہو، کسی انسان سے جان چھڑانی ہو، اس سے قرضہ مانگنا شروع کر دو، آپ کی گلی چھوڑ جائے گا. اور اللہ پاک سے جوڑ بٹھانا ہو تو اس سے مانگنا شروع کرو، اس کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے آئے گی. اور نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے، مانگیں تو خوش ہوتا ہے. اور دینے والا ایسا ہے، ایسا دینے والا کہ جنت میں جمع کرے گا. اولین آخرین، دنیا کو چھوڑو، دنیا میں تو ہم بہت گندے ہیں، بہت چھوٹے ہیں. جنت میں جمع کرے گا، اولین آخرین کو جمع کرے گا. اور پھر کہے گا میرے بندو آج تم مانگنے والے، میں دینے والا. آج مانگو. لن اعطیکم اليوم بقدر اعمالکم. آج تمہارے عملوں کا بدلہ نہیں دوں گا، آج میں تمہیں اپنی رحمت سے دینا چاہتا ہوں. مانگو کیا مانگتے ہو.
کہیں گے اللہ ہم کیا مانگے، تو نے سب کچھ دے دیا. نہیں مانگو، کہیں گے اچھا راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے برضائی عنکم احللتکم بجواری، ارے راضی ہوا تو تمہیں یہاں بٹھایا، ناراض ہوتا تو تمہیں یہاں بٹھاتا. آج مانگو کیا مانگتے ہو، مانگتے مانگتے تھک جائیں گے. مانگنا شروع کریں گے پھر مانگتے مانگتے تھک جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی تھوڑا مانگا ہے اور مانگو. پھر مانگنا شروع کریں گے، مانگتے 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 تھک جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی تو تم نے اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان کا کیا مانگو گے، اور مانگو. اب سوچنے پڑیں گے، کوئی سر کھجا رہا، کوئی کان کھجا رہا، بھائی کیا مانگیں کیا مانگیں. اور جنت کی عقل ہے، جنت کا دل ہے، جنت کی فہم ہے، جنت کا قد و قامت ہے، جنت کی وسعت ہے، اس کے حساب سے مانگ رہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور مانگو. پھر تیسری دفعہ مانگیں گے، یہاں تک کہ مانگتے مانگتے کہیں گے اے اللہ اب تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا کیا مانگے. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا عبادی قد رضیتم بدون ما یحق لکم، ارے میرے بندو تم نے تو اپنی شان کا بھی نہ مانگا، میری شان کا کیا مانگتے. چلو میں نے تمہیں جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا. دینے والا ایسا، عطا والا ایسا. بتاؤ بھائیو ایسے رب سے نہ لگانا کتنا بڑا ظلم ہے. اس دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ ہو، صرف اللہ، صرف اللہ. اور اللہ پاک اپنے بندے سے مطالبہ کرتا ہے میرے بندے تیرے دل میں مجھے ہونا چاہیے. جیسے بیوی اپنے خامن سے مطالبہ کرتی ہے کہ تیرے دل میں میری محبت ہو، پھر چوکی سوکھی کھلا مجھے پرواہ نہیں. اور اگر تو کسی اور کا بن جائے اور مجھے سونے چاندی سے بھر دے، مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بندے کے دل پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ اس میں میں بیٹھا ہوں کہ میرا غیر بیٹھا ہے. یعقوب علیہ السلام کو جدا کیا یوسف علیہ السلام سے، 40 برس جدا کیا. 40 برس کیوں جدا کیا؟ یہ مصر اور یہ شام درمیان میں 1 مہینے کا سفر بھی نہیں ہے. اور یوسف علیہ السلام کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے باپ کو بتا سکے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، رو مت. اور ادھر یعقوب علیہ السلام کہا وَبِيَدَّكَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں چلی گئی روتے روتے. اور جب ملا دیا تو کہنے لگے یعقوب آج بتاؤں کیوں تجھے جدا کیا. انہوں نے کہا یا اللہ کیوں جدا کیا؟ انہوں نے کہا تو نماز پڑھ رہا تھا اور یوسف تیرے ساتھ تیرے قریب لیٹا ہوا تھا. یہ رونے لگا تو نماز میں تیرا خیال مجھ سے ہٹ کر یوسف کی طرف چلا گیا. تو مجھے غیرت آئی کہ ہے میرے سامنے اور میرا نبی، میرے سامنے اور میرا نبی، اور دیکھے بچے کی طرف میں اس بچے کو جدا کر کے چھوڑوں گا. اللہ اپنی ذات میں شریک پسند نہیں کرتا، اللہ اپنی محبت میں شراکت پسند نہیں کرتا، اپنے تعلق میں شراکت پسند نہیں کرتا. ابراہیم جیسے خلیل کو دیکھا کہ بچہ گاہے گاہے یاد آتا ہے، بھائی تو فطری چیز ہے بچے کی یاد، کہاں چھوڑا اور کہاں یہ تو یاد آتا ہے بچہ. دیکھا دل ادھر کو جاتا ہے، کہا خلیل چھری پھیر دو، چھری پھیر دو. چھری پھروائی چھری، اور 70 مرتبہ چھری پھروائی. پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نیچے رکھ سکتے تھے مینڈا، 70 مرتبہ چھری پھرواتے پھرواتے اندر سے سارے جذبے نکال کر صرف خلت کا جذبہ باقی رکھا. یہی اللہ کا اس پوری امت سے مطالبہ ہے کہ اے امت محمد مجھ سے ٹوٹ کر تعلق جوڑو، مجھ پہ مر مٹو، میرے غیر کو دل سے نکال دو، میں سب سے اچھا ہوں. اس لیے جب بندہ نماز میں اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر کہیں اور چلا جاتا ہے، نماز پڑھتے 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 کہیں اور چلا جاتا ہے، تو اللہ پاک عرش سے ندا فرماتا ہے یہ اپنا آدم الی من تلتفت الی من هو خیر منی، میرے بندے کوئی مجھ سے بھی خوبصورت ہے جسے تو دیکھ رہا ہے، مجھ سے اچھا تو کوئی نہیں تھا، تو کسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اسے ہماری ضرورت ہے، اسے ہماری ضرورت ہے، پھر پکارتا ہے اللہ اکبر. عجیب. ارے میرے بھائیو جس کی عظمت کے سامنے اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے اے جبرائیل، اور جبرائیل علیہ السلام کا قد اتنا بڑا ہے کہ اس کے انگوٹھے سے چلنا شروع کرے تو سر تک پہنچنے کے لیے 14,000 سال چاہیے. اتنا بڑا جبرائیل، جب اللہ کہتا ہے اے جبرائیل، صرف اتنی پکار پر جبرائیل علیہ السلام سکڑ کے چڑیا کی طرح ہو جاتے ہیں. جس کے سامنے زمین جھکی ہوئی ہے، آسمان جھکا ہوا ہے، ستارے جھکے ہوئے ہیں، سیارے جھکے ہوئے ہیں، سمندر سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں، پتھر سجدہ کرتے ہیں، ڈولے سجدہ کرتے ہیں، ہوائیں سجدہ کرتی ہیں، آسمان سجدہ کرتا ہے.
فرشتے سجدہ کرتے ہیں, کیڑے مکوڑے سجدہ کرتے ہیں, درخت سجدہ کرتے ہیں, پتا پتا سجدہ کرتا ہے. رحمان, رحیم, وہاب, رزاق, مالک الملک, ذو الجلال والاکرام, اول الاولین, آخر الآخرین, ذو القوة المتین, راحم المساکین, ارحم الراحمین, وکیل, قوی, متین, والی, البر, التواب, ذو الجلال والاکرام. اتنی بڑی صفات والا اللہ تنے تنہا ساری کائنات کا بلا شرکت غیر مالک ہے. وہ اس بہانے بھرے انسان کو کہتا ہے ارے بندے میں تیری طرف تو کسی غیر کی طرف, من بتو مشہور تو بعمر زید, ارے میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں, تو کسے دیکھ رہا ہے؟ اور اس کے باوجود اللہ دوبارہ پکارتا ہے میرے بندے تو کسے دیکھ رہا ہے, میرے غیر کو نہیں نہیں میری طرف دیکھ. یہ پھر بھی متوجہ نہیں ہوتا. پھر اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو کسے دیکھ رہا ہے, میرے غیر کو ارے میری طرف دیکھ. یہ پھر بھی متوجہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا بھائی اسے ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں ٹوٹ کر اللہ کو چاہیں, مر مٹے اللہ پر. اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھ سے محبت نہ کرو, مجھ سے عشق کرو. عشق ایک ہوتی ہے محبت, ایک ہوتا ہے عشق. محبت تقسیم ہوتی ہے, عشق تقسیم نہیں ہوتا. محبت تقسیم ہوتی, بیوی سے بھی ہے, بچے سے بھی ہے, بیٹے سے بھی ہے, بیٹی سے بھی ہے, ماں سے بھی ہے, باپ سے بھی ہے, کرسی سے بھی ہے, اپنی ذات سے بھی ہے. یہ محبت ہے. لیکن جب یہ محبت اکٹھی ہوتے 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 کسی ایک پر آ جائے اور اپنے ذات کو بھی بھلا دے تو اسے پھر عشق کہتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں یہ میرے عاشق ہیں. یہ اشد حبا للہ کا مطلب عاشق ہے, کیونکہ عشق کا لفظ قرآن کی فصاحت کے مطابق نہیں تھا اس لیے اسے استعمال نہیں کیا. اشد حبا للہ کا مطلب عشق ہے. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ سب سے تیرا تعلق نکل کر مجھ ایک میں آ جائے, صرف ایک میں, اور سب سے کٹ جائے, صرف ایک میں آ جائے, ایک میں جو قابل تقسیم نہ ہو. اپنا بھی تو نہ رہے, بس میرا ہی میرا ہو جائے, اپنا بھی نہ رہے, اللہ ہی ہو جائے. ارے میرے بھائیو ہم نے اللہ کے تعلق کی چاشنی کو نہیں چکھا, یہ ذائقہ ہی نہیں چکھا. چکھتے تو پھر پتہ چلتا. مخلوق سے محبت ہو جائے, مخلوق سے عشق ہو جائے تو آدمی سب کچھ بھلا بیٹھتا ہے. مخلوق سے مجنو تھا نا, مجنو اس کا نام تھا توبہ, توبہ اس کا نام تھا. کیس مشہور ہے, ہماری زبان میں مجنو مشہور ہے, عربی میں کیس مشہور ہے. نام اس کا توبہ تھا, توبہ. اور باپ کا نام تھا سما, سردار کا بیٹا تھا. لیلا سے عشق ہو گیا, عشق. تو باپ نے ایک دن پکڑا حرم شریف میں, تو اللہ کے واسطے اس کے تعلق کو چھوڑ دے, توبہ کر یہاں. تو اس نے ہاتھ اٹھایا, الہی تبت من کل المعاصی ولكن حب لیلا لا اتوب. اے اللہ سارے گناہوں سے میری توبہ, لیکن لیلا کے عشق سے میں توبہ نہیں کر سکتا. یہ تو مخلوق سے تعلق ہے, گارے مٹی پیشاب پخانے کی مخلوق سے عشق ہے. اور کیا کہا, اللهم لا تسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال آمین. اے اللہ لیلا کی محبت مجھ سے نہ چھین, اس کی محبت تو کر دے زیادہ, اور جو میری دعا پر آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دے. یہ مخلوق سے تعلق کی بات بتا رہا ہوں. پائے سگ گو سید مجنو خلق فرصد کی شتوت. مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا, لوگوں نے تیرا دماغ کر لو, کتے کے پاؤں چوم رہا, کیا کر رہا ہے؟ تو مجنو نے کہا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفت بود. ارے تمہیں کیا خبر, یہ کتا لیلا کی گلیوں سے گزرتا ہے, کبھی کبھی, روزانہ نہیں, کبھی کبھی گزرتا ہے, اس لیے میں اس کے پاؤں چاٹتا ہوں. ارے بھائیو اللہ پاک مخلوق سے کیا گزرا ہے. اس اللہ سے تعلق کا جوڑنا یہ سارے نبیوں کی محنت تھی. اللہ کے تعلق کیسے جڑے گا؟ اللہ اکبر, محمد الرسول اللہ. اللہ سے تعلق جوڑنا تو کسی بڑے کو واسطہ بنانا پڑے گا, بغیر واسطے کے تعلق نہیں جڑتے. وہاں واسطہ بنانا پڑے گا. وہ کون سا واسطہ ہے؟ اللہ سے تعلق جوڑنے کا کون سا واسطہ ہے, کون سا وسیلہ ہے, کون سا ذریعہ ہے؟ محمد الرسول اللہ, محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے. انا نبی الانبیاء، آپ نے فرمایا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. کوئی نبی کسی کا نبی نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی نبیوں کے بھی نبی ہیں. انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی. لواء الحمد بالذی یوم القیامہ، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں. سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے انسانوں کا سردار. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں. یطوف علی الف خادم، 1000 خادم میرے دائیں بائیں. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. ہمیں اللہ نے ایسا نرالا نبی دیا، نرالا، انوکھا. اللہ اکبر، نبیوں کے بھی نبی. ان سے جو جڑے گا اس کے کام بن گئے، ان سے جو کٹے گا وہ اللہ سے بھی نہیں جڑ سکتا. ایک حدیث قدسی، لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق، اے میرے حبیب لوگوں کو بتا دے جو مجھ سے جڑنا چاہتے ہیں انہیں بتا دے کہ میں نے سارے راستے بند کر دیے ہیں اور سارے دروازوں پہ تالے لگا دیے ہیں. ایک راستہ کھولا ہوا ہے، ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ تیرے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے آ جائیں تو مجھ سے مل لیں گے. اگر تیرے قدموں پہ قدم نہ رکھے تو ہلاکت ہے. اولین آخرین کے نبی، نبیوں کے بھی نبی، فرشتوں کے بھی نبی. پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جانور کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک بدو سے آپ نے فرمایا مجھ پہ ایمان لائے گا؟ کہنے لگا نا. آپ نے فرمایا یہ درخت بولے تو ایمان لائے گا؟ کہنے لگا ہاں. آپ نے درخت کو اشارہ کیا. اخبرت الشجر تخد الارض خدا، درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آج اس کی ٹہنیوں نے سلام کیا. آپ نے فرمایا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ 3 مرتبہ درخت نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. مجمع زیادہ ہو گیا. صحابہ نے کہا جی ممبر بناتے ہیں تاکہ سب آپ کو دیکھیں. فرمایا بنا لو. اس سے پہلے کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے. ممبر بنایا گیا. آپ کا ادھر حجرہ مبارک، وہاں سے تشریف لائے جمعے کا دن، یہاں کھجور کا تنا اور یہاں ممبر. وہاں سے گزرے، کھجور کے تنے کو کراس کیا، پار کیا اور قدم رکھا ممبر کے اوپر تو تنا حدیث پاک میں آتا ہے حنا حنین العشار، اتنے زور سے رویا کھجور کا تنا جیسے 10 ماہ کی گابھن اونٹنی روتی ہے. رویا. حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ساری مسجد اس کے رونے سے گونج رہی تھی. آپ نیچے اترے اور اس کو یوں گلے سے لگایا اور یوں فرمایا کیا تو راضی نہیں کہ تو جنت کا درخت بنے، جنتی تیرے میوے کھائے؟ یہ سن کر وہ چپ ہوا، زمین پھٹی اور وہ غائب ہو گیا. آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم احفظه لم یزل باقیا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس درخت کو میں گلے سے نہ لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پر روتا رہتا. اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا، ایسی شان والا نبی، ایسا نرالا نبی، ایسا انوکھا نبی. 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر شام تک درود و سلام پڑھتے ہیں. پھر وہ چلے جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے آتے ہیں اور صبح تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر درود و سلام پڑھتے ہیں. کوئی بھی نہ پڑھے، اگر کوئی نہ پڑھے، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا، جاؤ میرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو. فرشتوں کی گونج ہے آپ پر. سارے عالم کے نبی بن کر آئے، سارے نبیوں کے اخلاق لے کر آئے، سارے نبیوں کی مدد اور نصرت لے کر آئے. آپ ہمارے پاس عالمی طریقہ کامیابی کا لے کر آئے. جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بادل اترا، فغشیت ہو، بادل نے ڈھانک لیا میرے بچے کو، فغیبت ہو، اور اسے غارق کر دیا. کی شجاعت دو، صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ابراہیم علیہ السلام کی خلت دو، اسماعیل علیہ السلام کی زبان عطا کرو.
اسحاق علیہ السلام کی رضا عطا کرو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت عطا کرو، موسیٰ علیہ السلام کی استقامت دو، یحییٰ علیہ السلام کی پاکدامنی دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دو. یہ آواز غیب سے سنی اور یہ آواز ختم ہوئی، بادل اٹھ گیا، بچہ گود میں، کل قمر لیلۃ البدر یفوح مسکا، کیا دیکھتی ہے کہ میرا بچہ چاند کی طرح چمک رہا اور مشک کی خوشبوئیں آ رہی. اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا، ایسا نبی دیا، ایسا نبی دیا. اللہ اکبر. کسی کو اللہ نے دیکھا نہیں اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کہا نہیں دیکھ سکتے. کہا نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا اچھا دیکھو. 70,000 پردے ہیں عرش کے اوپر، عرش کے اوپر 70,000 پردے ہیں. وہاں سے اللہ نے اپنے چہرے کے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی کو متوجہ کیا. جالہ دکا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے. موسیٰ علیہ السلام جیسا کلیم پیغمبر 40 دن بے ہوش رہے، 40 دن ہوش نہیں آیا. اور اپنے حبیب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بیت اللہ سے اٹھایا اور ایک قدم بیت اللہ نے اور دوسرا بیت المقدس. 2 رکعت نماز پڑھائی اور پہلا آسمان آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرا آسمان یونس علیہ السلام سے ملاقات، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھا آسمان یونس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 5واں آسمان ہارون علیہ السلام سے ملے. 6واں آسمان موسیٰ علیہ السلام سے ملے. 7واں آسمان ابراہیم علیہ السلام سے ملے. پھر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ آگے اب میں نہیں جا سکتا، میری بس. پھر عرش معلیٰ سے ایک تخت اتارا گیا، اس تخت پر آپ بیٹھے اور وہ تخت آپ کو لے کر اڑا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. پھر اللہ نے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ کوئی اتنا قریب نہ ہو سکا. تو بھائیو، اللہ سے کون جڑے گا؟ جو نبی کے طریقے پر آئے گا، جو محمد مصطفیٰ کے طرز پر آئے گا. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ آ گیا وہ کالا ہو کر بھی کامیاب، جو نہیں آیا وہ قریشی ہاشمی سید ہو کر بھی ناکام. ابو لہب قریشی ہاشمی سید لیکن جہنمی. کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. اور بلال ابن رباح، باپ کا نام پتا ہے، دادے کا نام کوئی نہیں جانتا. پتلا جسم، لمبا قد، سر کے گنجے، موٹے ہونٹ اور چھوٹی آنکھیں، یہ ان کا حلیہ لکھا ہوا ہے. دنیا میں کیا عزت ملی؟ مسجد کے مؤذن بنے. مؤذن کسے کہیں ہمیں کیا خبر؟ ہمیں تو پتا ہے کمشنر صاحب کا اور جنرل صاحب کا اور ممبر صاحب کا. مؤذن کو ہم کیا جانے؟ سوچ بدلی، ذہن بدلے، فکریں بدل گئی. مؤذن وہ ہے لا یدود فی قبرہ، جسے قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی. بڑے بڑے بادشاہوں کو قبر توڑ تھوڑ کے رکھ دے گی، بڑے بڑے آفیسروں کو قبر جھٹکے دے کر تباہ برباد کر کے رکھ دے گی اگر ایمان عمل تقوی نہیں ہے. اور مؤذن قبر کی مٹی پر حرام ہے، اس کا جسم، قبر کی مٹی مؤذن کو نہیں کھا سکتی. اطول اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن مؤذن سب سے اونچی جگہ پر کھڑا ہوگا. لمبی گردن کا کیا مطلب؟ سب سے اونچی جگہ پر کھڑا ہوگا اور اعلان ہوگا مؤذن کہاں ہے، امام مسجد کہاں ہے، علماء کہاں ہے، انہیں آگے لایا جائے اور انہیں موتیوں کے ممبروں پر بٹھاؤ، باقیوں کا حساب کتاب لیا جائے. حضور نے ایک مرتبہ اذان کے فضائل بیان کیے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، معلوم ہوتا ہے آپ کے بعد ہم اذان کے لیے تلواریں نکالیں گے. آپ نے فرمایا کلا یا عمر، نہیں نہیں اے عمر، ایک زمانہ آئے گا جب میری امت پست اور ذلیل لوگوں سے اذان دلوائے گی اور اذان دینے میں ذلت محسوس کرے گی. مؤذن کسے کہیں؟ اللہ اکبر. یہ تو اذان دینے والے کا رتبہ ہے. اصل میں سوچ بدلی، ترتیب بدلی. حافظ قرآن
اللہ اکبر. ان فی الجنۃ نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس پر مرجان کا محل ہے، جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، جو حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا. ساری ڈگریاں پیچھے رہ جائیں گی. آج قرآن کی ڈگری چل رہی ہے، اذان کی ڈگری چل رہی ہے، علم کی ڈگری چل رہی ہے. بلال مؤذن بنے اور ایسے رتبے پر پہنچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے ہیں. سحری. علقمہ بن علاثہ، علی بن ابی طالب بھی بیٹھے ہوئے رضی اللہ عنہما، اور کیا بکرے کی سری کھا رہے ہیں. حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، کھانا پینا بند کر دیجیے. اور یوں کہہ کر مسجد میں چلے گئے. پھر واپس آئے دیکھنے کے لیے کہ اگر کھانا بند کیا ہو تو اذان دوں. جب آئے تو آپ کھانا کھا رہے تھے. یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے. تو حضور نے ہاتھ کھینچ لیا. ارے بلال تیرا بھلا ہو جائے، کہاں صبح نکلی تھی؟ وہ تو کوئی نہیں نکلی تھی، لیکن تیری قسم کو جھوٹا ہونے سے بچانے کے لیے اللہ نے صبح کو آج پہلے نکال دی. جب سے کائنات بنی ہے، جب مٹے گی کبھی سورج، کبھی صبح صادق اپنے وقت سے پہلے طلوع نہ ہوگی نہ ہوئی. لیکن محمد مصطفیٰ کے دامن پکڑنے والے میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ اپنے نظام شمسی کو بھی تبدیل کر دیتا ہے. انہوں نے کہا صبح نکلا. حضرت علی نے فرمایا اگر بلال نہ کہتے اور قسم نہ کھاتے تو جب تک حضور کھانے کھاتے رہتے صبح نہیں نکلنی تھی. یہ دامن پکڑنے والے کا اعزاز ہے. اور کیا اعزاز بخشا؟ حضرت بلال کی قبر ملک شام میں ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ جب میں قیامت کے دن کھڑا ہوں گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر کھڑا ہوگا، بائیں طرف عمر کھڑا ہوگا، اور میرے قدموں کے نیچے سے بلال اٹھے گا. شام میں نہیں، حضور کے قدموں کے نیچے سے حضرت بلال کھڑے ہوں گے. یوشر الناس رجالا واحشر راکبا علی البراق. لوگ چلیں گے پیدل میدان محشر کی طرف، میرے لیے لایا جائے گا براق، میں براق پر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پر سوار ہو کر چلے گا. ڈرائیور آگے ہوتا ہے نا، نقیب بن کے چل رہے ہیں. اور کیا ہوگا؟ اور جب بلال میدان محشر میں اترے گا، میں پیچھے پیچھے، بلال آگے آگے، تو اونٹنی پر اذان دیں گے بیٹھے بیٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس اذان کو آدم کی ساری اولاد سنے گی. اور جب حضرت بلال کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارا میدان محشر کہے گا صدقتا صدقتا، سچا ہے سچا ہے. جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، سارا میدان محشر کہے گا صدقتا صدقتا، سچا ہے سچا ہے. یہ اعزاز ہے کس کا؟ ماننے والے کا. اور کیا اعزاز بخشا؟ فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا سب سے پہلے میں جاؤں گا، اور میری جنت کی سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرے آگے آگے چلے گا. یہ جڑنے والوں کا انعام بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے مجھ سے جوڑ بٹھایا ان کے ساتھ کیا ہوا. انی لعارف رجلا باسمه وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنہ الا قال مرحبا مرحبا. آپ نے فرمایا میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں اور باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے سے گزرے گا وہ دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا. حضرت سلمان نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑی شان والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے ابو قحافہ کا بیٹا. پھر آپ نے فرمایا رأیت قصرا فی الجنہ، رات کو جنت میں ایک محل دیکھا جس کی ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کے گارے، زعفران کی گھاس. میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ قیل لفتن من قریش، مجھے کہا گیا ایک قریشی نوجوان کا ہے. ظننت انہ لی، میرے جی میں آیا یہ محل تو میرا ہی ہوگا. فذهبت لادخلہ، میں محل میں جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. کہنے لگے عمر تیرا غصہ یاد آیا اس لیے اندر نہیں گیا، نہیں تو جا کے دیکھ ہی لیتا. حضرت عمر رونے لگے اب علیک اغار یا رسول اللہ مجھے آپ سے کیسے غصہ آ سکتا ہے. پھر آپ نے فرمایا یا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ انت رفیقی فی الجنہ. اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے،
تو جنت میں میرا ساتھی بنے گا. پھر حضرت علی پاس بیٹھے تھے, ان کا ہاتھ پکڑ لیا. یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی, اے علی تو بھی خوش ہو جا, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. پھر یا طلحة و یا زبیر ان لكل نبی حواری فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ, اے طلحہ اے زبیر, جنت میں ہر نبی کے مددگار ہے, میرے مددگار تم دونوں بنو گے. یہ ساتھ لگنے والوں کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جنت میں نور کی چمک اٹھے گی تو جنتی کہیں گے رضوان ہم نے تو سنا تھا جنت میں سورج نہیں نکلتا, یہ آج سورج کہاں سے نکل آیا؟ ہم نے تو سنا ہے جنت میں سورج نہیں ہوتا, یہ آج سورج کیوں نکل پڑا؟ تو رضوان فرمائیں گے اے جنت والو یہ سورج نہیں نکلا, یہ جنت الفردوس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں, کسی بات پر وہ مسکرائے ہیں, ان کے دانتوں سے چمک نکلی ہے جس نے جنت کو سورج کی طرح چمکا دیا ہے. یہ ساتھ لگنے والوں کی عزتیں بتلائی جا رہی, ساتھ لگنے والوں کے فضائل بتلائے جا رہے ہیں. ایک کالا آدمی آیا, یا رسول اللہ میں رنگ کا کالا ہوں, میں آپ پہ ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تو اگر مجھ پہ ایمان لے آئے اور عمل کرے میرے جیسا تو اللہ تجھے ایسا جنت میں حسن بخشے گا کہ تیرے چہرے کا نور 1000 سال کی مسافت سے دکھائی دے گا. یہ ساتھ لگنے والوں کے فضائل بتائے جا رہے ہیں. جو لگ گئے پار ہو گئے, جو کٹ گئے ہلاک ہو گئے. اللہ تک کوئی براہ راست نہیں پہنچ سکتا, اللہ تک پہنچنے کے لیے پل ہے, واسطہ ہے, راستہ ہے. محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سید القونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی, آپ کی زندگی راستہ ہے اللہ پاک کی ذات عالی تک پہنچنے کا. اور اللہ ایسا پہنچائے گا کہ ہمیش ہمیش کی زندگی سے نواز دے گا اور ہمیش ہمیش کی عزتوں سے نواز دے گا. اچھا, حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی ہمارے اندر کیسے آئے اور کیا ہے آپ کی زندگی؟ آپ کی زندگی کے ہمارے سامنے 2 رخ ہیں. ایک آپ اللہ کے رسول ہیں اور ایک آپ کے بعد کوئی رسول نہیں, آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. ہمیں حضور سے 2 نسبتیں حاصل ہیں. ہر امت کو اپنے نبی سے 1 نسبت حاصل تھی, ہمیں اپنے نبی سے 2 نسبتیں حاصل ہیں. ہر امت کو اپنے نبی سے 1 نسبت تھی, ہمیں اپنے نبی سے 2 نسبتیں ہیں. بھائی دھیان سے سننا, ہر امت کو اپنے نبی سے 1 نسبت حاصل تھی, ہمیں اپنے نبی سے 2 نسبتیں حاصل ہیں. ہم نے اپنے نبی کو اللہ کا رسول مانا ہے اور ہم نے آپ کو آخری رسول مانا ہے. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. اللہ کا رسول ہے ہمارا نبی, آمنا و صدقنا, اور یہ آخری ہے, اس کے بعد کوئی نہیں, آمنا و صدقنا. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس میں 2 نفی ہے, 2 اثبات ہے, 4 ٹکڑے ہیں. ہر ٹکڑے کا الگ الگ عقیدہ ہے اور الگ الگ مطالبہ ہے. لا الہ یہ نفی ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, عرش سے فرش تک, تحت الثرا سے عرش معلی تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کام نہیں بناتا, کوئی کام نہیں بگاڑتا, کوئی عزت نہیں دیتا, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی کام نہیں دے سکتا, کوئی زندگی نہیں دے سکتا, کوئی موت نہیں دے سکتا, کوئی عزت نہیں دے سکتا, کوئی ذلت نہیں دے سکتا. الا اللہ, اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے, اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے, اللہ ہی بناتا ہے, اللہ ہی بگاڑتا ہے. میں حضرت علی نے فرمایا من اعتمد علی مالہ فقد قل, جو مال پہ بھروسہ کریں گے ان کے مال اللہ کم کر دے گا, ان کی کبھی پوری نہیں پڑے گی. من اعتمد علی سلطانہ فقد ذل, جو اپنی سلطنت پر غرور کرے گا اللہ اس کے سلطنت میں رکھ کر اسے ذلیل کر دے گا. من اعتمد علی علمہ فقد ضل, جو اپنے علم پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا. گمراہ کر, میں سب کچھ جانتا ہوں, یہ گمراہ ہو کے رہے گا. اسے دنیا کی کوئی طاقت گمراہی سے نہیں بچا سکتی, میں سب کچھ جانتا ہوں. من اعتمد علی عقلہ فقد اختل, جو اپنی عقل پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کی عقل کو خراب کرے گا, اس کی عقل ماری جائے گی. من اعتمد علی اللہ, من اعتمد علی اللہ فلا قل ولا ذل ولا ضل ولا اختل او کما قال, جو اللہ پر بھروسہ کرے گا ان کا مال کم نہیں پڑے گا, ان کی عقل ماری نہیں جائے گی, انہیں گمراہ نہیں ہونا پڑے گا, ان کو کبھی ذلیل نہیں ہونا پڑے گا, اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. تو ایک مطالبہ ہے لا الہ کا, کوئی کچھ نہیں کرتا لہذا ہم کسی کے نہیں ہیں. الا اللہ,
دوسرا مطالبہ ہے الا اللہ کا، اے اللہ ہم تیرے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ہیں۔ آگے ہے محمد الرسول اللہ، اس میں ایک جز تو ظاہر ہے، ایک جز چھپا ہوا ہے۔ لا الہ ظاہر ہے، الا اللہ بھی ظاہر ہے۔ محمد الرسول اللہ میں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ جز ظاہر ہے، یہ اس بات ہے۔ اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ نفی ہے، نفی، یہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ آپ اللہ کے رسول، یہ اس بات اور ظاہر، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ نفی ہے، نفی۔ لا الہ یہ نفی ہے، اس کا مطالبہ تھا۔ الا اللہ یہ اس بات ہے، اس کا مطالبہ تھا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اس کا کیا مطالبہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جائیں، سر سے لے کر پاؤں تک، گھر سے دفتر تک، بازار تک، کاروبار میں، تجارت میں حضور کے طریقے پر آ جائیں۔ یہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے۔ اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس نفی کا کیا مطالبہ ہے کہ آپ کے پیغام کو اب دنیا میں پھیلانا ہمارا کام ہے۔ ان دو کاموں کو جو کرے گا وہ اللہ سے تعلق جوڑ سکتا ہے، ورنہ کامل تعلق کبھی نصیب نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا۔ کامل جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس کو بھی تعلق کا ایک درجہ مل گیا ہے، چاہے وہ شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، ڈاکو ہے، لیکن اسے اللہ کے تعلق کا ایک درجہ حاصل ہے۔ پھر توبہ کر لی، دوسرا تعلق پیدا ہو گیا، نماز شروع کر دی اور آگے بڑھ گیا، روزہ رکھا اور آگے بڑھ گیا، زکات دی اور آگے بڑھ گیا، حج کیا اور آگے بڑھ گیا، پھر لوگوں کے حقوق ادا کیے، اپنے کمائی کو حلال کیا، لوگوں کے حق ادا کیے، آپس میں لین دین کو ٹھیک کیا، اور اپنی کمائی میں، دفتر میں، کاروبار میں حرام سے بچا، اللہ کے حکموں کو پورا کیا، یہ بھی ولایت کے ایک درجے پر پہنچ گیا۔ پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، یہ بھی ہدایت کے ایک درجے پہ پہنچ گیا۔ لیکن کامل درجہ اسے ملے گا جو اس رسالت کے دونوں رخ اپنے اندر زندہ کرے گا۔ پہلا رخ رسالت کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لہذا مجھے اللہ کے نبی کی ماننی ہے، چاہے میرا جی چاہے یا نہ چاہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کا مطالبہ کیا ہے کہ مجھے آپ کے پیغام کو سارے عالم میں لے کر پھرنا ہے، چاہے میرا گزارا ہو یا نہ ہو۔ یہ ہمارے ذمے ہے، ساری کائنات کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈالنا، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد بنایا گیا۔ اس کے بغیر اللہ پاک کا کامل تعلق ہم لے نہیں سکتے۔ کیا ہوا بھائی؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، لہذا مجھے آپ کی ماننی ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا آپ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ میرے بیوی بچے، میرا کاروبار، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں نکل سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے ہم چاہتے ہیں کوئی اور نبی آئے اور آ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائے۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہم ہی اللہ کے پیغام کو لے کر پھریں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں حضور سے دو رخ ملے ہیں، ایک رسالت کا، ایک ختم رسالت کا، ایک نبوت کا، ایک ختم نبوت کا۔ آپ نبی ہیں، لہذا آپ کی مانیں گے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لہذا آپ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھریں گے۔ ایک ایک آدمی کے درد اور غم کو اپنے سینے میں لے لینا کہ یہ بھی جہنم سے بچ جائے، یہ بھی جہنم سے بچ جائے، یہ ہمارا اللہ نے کام بنایا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو ڈال دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کام بنایا ہے۔ ارے بھائیو، گندا کپڑا پھینک دیتا ہے، گندے برتن میں روٹی نہیں کھاتا، گندی پیالی میں چائے نہیں پیتا، گندی کرسی کو جھاڑ کے بیٹھتا ہے، گندے بستر کی چادر بدلتا ہے، اور یہ اس غلیظ دل کو لیے پھرتا ہے۔ ارے بھائیو، اس دل کو بھی تو دھوتے کہ اس میں اللہ اترتا۔ اور کامل اللہ کا تعلق کب ملے گا؟ جب ان دونوں پہلوؤں کو زندہ کریں گے، نبوت کے پہلو کو بھی، ختم نبوت کے پہلو کو بھی، پورے دین پر چلے اور پورے دین کو پھیلانے والے بنے، تب جا کر یہ دونوں پہلو مکمل ہوں گے اور اللہ کا کامل تعلق نصیب ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ہے، انہیں مکہ چھوڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، مدینہ چھوڑنے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اور بدر والے تو اتنے اونچے ہیں کہ حضور نے فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فانی قد غفرت لكم، اے بدر والو جو مرضی کرو تمہاری میں نے بخشش کر دی ہے۔ لیکن یہی بدر والے، احد والے اللہ کے پیغام کو لے کر گھر گھر در در پھر رہے، انہیں نکلنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ابو طلحہ انصاری
بخارا روم کے کسی ویران جزیرے میں دفن ہے، کسی کو نہیں پتا۔ ابو ایوب انصاری استنبول میں دفن ہے۔ حسام بن عاص بدری صحابی ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اجنا دین کے میدان۔ نعمان بن مقرن مہاجرین بڑے صحابہ میں سے ہے، نہاون کے میدان میں ان کی لاش تڑپتی چلی گئی، اپنے ہی گھوڑوں نے رون دیا۔ عمرو بن مہدی کرب عرب کے سردار، یمن کے سردار، نہاون کے میدان میں ان کی خبر بنی۔ عقبہ بن نافع بسکرہ صحرائے اعظم کے قریب، ابو لبابہ بدری صحابی تونس میں قبر، ابو زمعہ انصاری تونس میں قبر، محمد بن عباس عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں قبر، قاسم بن عباس روس سمرقند میں قبر، قتیبہ بن مسلم الباہلی فرغانہ میں قبر، معاذ بن جبل جن کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا، مدینے کے علم کی محفلوں کو چھوڑ کر اردن کے پہاڑوں میں یرموک کی وادی میں جا کر سوئے، ابو عبیدہ بن جراح، عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ، 25,000 صحابہ اور تابعین کی قبر اردن میں ہے۔ خالد بن ولید حمص میں، انس بن مالک بصرہ میں، 70 صحابہ کوفے میں، 70 لیبیا میں، 5,000 مصر میں، عمرو بن عاص جیسے، عقبہ بن عامر جیسے بڑے بڑے صحابہ پھیل گئے ساری دنیا میں، ان کی قبریں بنتی چلی آ رہی۔ براء بن مالک تستر میں دفن کیے گئے، کہاں تستر، کہاں مدینہ منورہ، کائنات کے گوشے گوشے میں ان کی قبریں پھیلتی چلی آ رہی۔ یہ فضل بن عباس ملک شام میں کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس لیے پھیل رہے ہیں، کیوں اللہ کے کلمے کو پھیلانے کا کام اپنے ذمہ لگایا ہے؟ ارے مدینے کی مسجد چھوٹی، صحابہ کو سب سے زیادہ مشکل نہ بیوی کا چھوڑنا تھا، نہ بچوں کا چھوڑنا تھا، نہ ماں کا نہ باپ کا، اللہ کی قسم سب سے زیادہ حضور کی جدائی ان پر مشکل تھی، اور حضور کو بھی سب سے زیادہ اپنے صحابہ سے پیار تھا۔ معاذ ابن جبل کو اپنے ہاتھ سے روانہ کر رہے ہیں یمن کی طرف، کہہ رہے معاذ شاید یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، عفا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، شاید اب تو مجھے نہ دیکھے، واپس آئے تو میری قبر تو دیکھے، مجھے نہ دیکھے۔ تو حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، جس شان نے فراق رسول اللہ ضبط نہ کر سکے، رونے لگے، ٹوٹ پڑے تو حضور بھی رونے لگے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ میرے رونے پر اور روئے گا تو اپنے چہرے کو یوں مدینے کی طرف پھیر دی، حضرت معاذ کی طرف پشت کر دی اور چہرہ مدینے کی طرف پھیر لیا کہ کہیں میرے رونے کی وجہ سے اس کا غم اور نہ بڑھ جائے، اور تسلی دی، آنسو صاف کیے، اے معاذ غم نہ کر، ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا، اے معاذ غم نہ کر، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو تقوی والا ہوگا، جہاں مرے جہاں رہے۔ اپنے ہاتھوں سے روانہ کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے۔ جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ، وہ موتا کے میدان میں ان کی قبریں بنی۔ کہاں چلے گئے یہ حضرات؟ جعفر بن ابی طالب جب شہید ہوئے تو حضور مسجد نبوی میں بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے تھے، 3000 میل کے فاصلے پر حضور مسجد نبوی میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیسے قتل رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں عبداللہ زید نے جھنڈا پکڑا، قتل ہوا، وہ گیا جنت میں، آگے جعفر نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل ہوا، اور وہ گیا جنت میں، اس کے ساتھ ہی آپ رونے لگے، کیونکہ جعفر حضرت علی کے چھوٹے بھائی اور محبوب بڑے بھائی تھے، اور محبوب تھے، اور 33 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، 33 برس کی عمر میں شہادت ہوئی، اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گئے۔ آئے لوگ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، ارے یہ تو 4 مہینے لگا کے واپس آ جاتے ہیں، ان بچوں کے آنسو بھی کسی نے نہ پوچھے۔ جعفر کے بچوں کے آنسو کو کون پوچھے گا؟ اگر وہ اپنے بچوں کی جدائیاں برداشت نہ کرتے تو آج میں اور آپ کلمے کی بات کرتے یہاں۔ حضور نے خود اپنے گھرانے کو داؤ پہ لگایا، ارے اپنا گھر ہے جعفر، اپنے گھرانے کے بچوں کو یتیم کرایا، اپنے گھرانے کی بچیوں کو بیوہ کرایا، اپنے گھرانے کو بے آسرا کر دیا، خود اپنے گھر سے قربانی شروع کی، اپنے گھر سے۔ یہ طرز نبوت ہے۔ لوگ کہتے ہیں معاشرہ ٹھیک کر دو دوسروں کو قربان کر کے، مجھے نہیں، اور نبی کہتا پہلے میں قربان ہوں گا لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور لوگوں میں دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ طرز نبوت ہے کہ میں قربانی دوں، اپنا گھر قربان کروایا ہے، اور رو رہے ہیں مسجد میں۔ اتنے میں ایک آدمی ہے، یا رسول اللہ جعفر کی بیوی بچے رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا انہیں تسلی دو،
اور پھر آپ رو رہے ہیں. وہ پھر دوڑ آیا, یا رسول اللہ جعفر کے بیوی بچے رو رہے ہیں, آگے فرمایا انہیں تسلی دو. وہ پھر دوڑ آیا, یا رسول اللہ جعفر کے بیوی بچے رو رہے ہیں, آپ نے فرمایا انہیں تسلی دو, ان کے لیے کھانا پکاؤ, آج ان پر بڑی مصیبت آئی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ کیسا عجیب آدمی ہے, حضور کے غم کو اور غم بڑھا رہا ہے, آپ کے غم کو اور تازہ کر رہا ہے. حضرت بشیر ابن قرابہ چھوٹے سے صحابی ہیں, چھوٹی عمر, ہجرت کر کے مدینے میں آئے, ماں کا آتے ہی انتقال ہو گیا, تنے تنہا رہ گئے. اس بچے کا اب کوئی سہارا نہیں سوائے حضرت قرابہ کے, اور وہاں تو ہر وقت لشکر نکل رہے تھے اللہ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے. ایک لشکر میں وہ بھی چلے گئے, بچے کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی ساتھ تھے. اب انتظار میں بیٹا کہ کب میرا باپ آئے, میری تنہائی کٹے. پتا چلا باپ کا لشکر واپس آ رہا ہے تو فرمانے لگی میں جینے آیا, میں مدینے سے باہر بیٹھ کر اپنے باپ کا استقبال کروں تو میرا باپ خوش ہو جائے گا. اور جس راستے سے لشکر نے گزرنا تھا وہاں ٹیلے پہ آ کے بیٹھ گئے. چھوٹا بچہ باپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. جب لشکر گزرا تو باپ نظر نہیں آیا تو دل دھڑکا, تیزی سے نیچے اترے اور دوڑتے ہوئے حضور کے سامنے آ گئے. حضور بھی پیدل چل رہے تھے, سامنے آ گئے, آپ کے قدم رک گئے, آنکھوں سے آنکھیں ملی. بشیر لرزتی آواز میں یا رسول اللہ ماذا فعل ابی, یا رسول اللہ میرا باپ نظر نہیں آیا, اس نے کیا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنکھیں بچے کی ڈال نہیں سکے. کہتے ہیں حضرت بشیر کہ حضور نے یوں منہ پھیر لیا, پہلے میں یوں سامنے سے آیا, پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, یا رسول اللہ ماذا فعل ابی میرے باپ کا کیا بنا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور چھلک پڑے چہرے پر, فاستعبر پانی نکلا, بکا اور آپ رونے لگے. کیونکہ جب میں نے حضور کو روتے دیکھا اجہشت بالبکا, میری چیخ نکلی ہائے میں بے سہارا ہو گیا, ماں بھی نہ رہی باپ بھی نہ رہا. ایسے صدموں کے پہاڑ ٹوٹے پھر یہ دین یہاں تک آیا. ہائے ہائے ہمارے بچے ان کے بچوں سے زیادہ قیمتی تو نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا, نہیں بشیر تو بے سہارا نہیں ہے. اما ترضى ان يكون رسول اللہ اباک وعائشہ امک, بشیر تو راضی نہیں ہے کہ آج سے اللہ کا رسول تیرا باپ بن جائے اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ بس میرا گھر پورا ہوگا, میں راضی ہوں, میں راضی. ان صدموں سے دو چار ہوئے ہزاروں گھرانے. ارے بھائیو کچھ گھر ٹوٹتے ہیں, لاکھوں گھر آباد ہوتے ہیں. کچھ کی دنیا اجڑتی ہے پھر دنیا آباد ہوتی ہے. باپ گرمی سردی کے دھکے کھاتا ہے, سردی میں بھی دفتر جاتا ہے, گرمی میں بھی دفتر جاتا ہے. تاجر آدمی گرمی میں بھی دھکے کھاتا ہے, سردی میں بھی دھکے کھاتا ہے. صبح نکلتا ہے شام کو تھکا ہارا آتا ہے. اس کی زندگی کی کوئی ترتیب نہیں, یہ بے ترتیبہ ہے, بے ترتیبہ. لیکن اس کے بے ترتیب ہونے کی وجہ سے چار بچے ڈھنگ سے روٹی کھا رہے, ایک عورت ڈھنگ سے روٹی کھا رہی ہے, کپڑے پہن رہی ہے, تعلیم ہو رہی ہے, گھر ملا ہوا ہے, خرچے چل رہے ہیں. ایک بے ترتیب ہے ایک گھر کی ترتیب کو قائم کرنے کے لیے. وہ تو بے ترتیب ہے ایک گھر کی ترتیب کو قائم کرنے کے لیے. ایک دیانتدار آدمی حلال کمائی کے لیے کتنی پریشانی اٹھاتا ہے, دفتر میں لڑتا ہے, آفس میں چکر کھاتا ہے, رشوت سے بچتا ہے, حرام سے بچتا ہے. اس کے دماغ کے پرزے ہو جاتے ہیں اور اس کا جسم چور ہو جاتا ہے تھک کر. اس کی اس تھکن پر ایک گھر کا نقشہ ٹھیک چلتا ہے. ارے میرے بھائیوں, امت یہ آئی تھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے بے ترتیب بنانے کے لیے کہ ہماری ترتیب ٹوٹ جائے کوئی نہیں, عالم تو ہدایت پہ آ جائے گا نا, عالم تو ہدایت پر آ جائے گا. چلو ہم بے ترتیب صحیح لیکن انسانوں کو تو ہدایت مل جائے گی. اس چیز نے صحابہ کو گھروں سے نکال دیا, تابعین کو گھروں سے نکال دیا. اللہ کی قسم بیٹھ جانا اس امت کا بہت بڑا جرم ہے. پھرنا ہمارا کام ہے. اے اللہ کے واسطے ہم ایک ایک کا درد کھائیں, ہمارے سینے میں غم ہو, درد ہو. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. کوئی کہیں تڑپے, کوئی کہیں مصیبت میں آئے, ہمیں پیس اٹھے ہائے یہ جہنم میں چلا جائے گا,
کہ اللہ اس کی جنت بنا دے، یہ ہمارا درد بن جائے، یہ ہمارا غم بن جائے. یہی ہمیں نبی پاک سکھا کر گئے تھے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بات کوئی نہیں، میرے پیغام کو لے کر پھرتے جاؤ پھرتے جاؤ پھرتے جاؤ. حضرت عبداللہ بن ابی بکر جوان خوبصورت، حضرت عاتقہ سے شادی ہوئی، خوبصورت بیوی، خوبصورت خود، بیوی کی محبت نے ایسا پکڑا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق نے سمجھایا بیٹا بیوی کی محبت میں ایسا نہ لگ کہ کام چھوڑ دے. بتائیے آپ بیوی کی محبت میں آپ دکان پہ جانا چھوڑ دیں، کاروبار پہ جانا چھوڑ دیں تو ماں باپ بھی ڈانٹیں گے، بیوی بھی کہے گی جا دکان پہ، جائے گا نہیں تو روٹی کہاں سے کھلائے گا، مجھے ساری محبت ضرورت کی ہے. ہاں یہ سارے میں قربان میں واری، ایک ضرورت پوری نہ کرو انشاءاللہ. دیکھو کیسے گلا ٹھملاتی ہوتی ہے بیوی. وہاں کام کیا تھا؟ کمائی کام نہیں تھا، کلمے کو لے کے نکلنا کام تھا. انہوں نے کہا ارے عبداللہ میرا بیٹا ہو کے یہ کیا کرتا ہے؟ جب نہیں سمجھ میں آیا تو کہا اچھا اس کو طلاق دے. گھر بیٹے کا اجاڑ دیا. ہر باپ کے کہنے سے طلاق دینا جائز نہیں ہے، ہر باپ کے کہنے سے طلاق دینا جائز نہیں ہے. ابو بکر جیسا باپ ہو اس کے کہنے پر طلاق دینی پڑے گی. اپنے بیٹے کا خود گھر اجاڑ دیا کہ تو اگر دنیا میں دین کے کام کو کرنے والا نہیں ہے تو مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے جو میرے بیٹے کی آخرت کو خراب کرے. اب حضرت عبداللہ کو ہوئی ندامت، طلاق تو دینی پڑی لیکن ٹھیک ہو گئے، نکلنا بھی شروع کر دیا اور اندر ہی اندر غم اور صدمہ بھی لگا ہوا. ایک دن شعر پڑھ رہے تھے، عاشق لا انسا کی ما ذر شارق ومانا حکمر الحمام المطوقا عاشق قلبی کل یوم ولیلت الیک بما تخفی النفوس معلقا. اے عاشقہ جب تک سورج چمکتا رہے گا تیری محبت بھی میرے دل میں چمکتی رہے گی. ہر جب ابو بکر نے سنا تو ترس آیا، میں کہا اچھا دوبارہ رجوع کر لو. رجوع کر لیا، شادی دوبارہ کر لی. اللہ کی شان. لیکن پھر گھر میں نہیں جان نکلی. طائف کی وادی میں سینے پہ تیر کھایا. 30 برس کی عمر تھی. زخمی حالت میں مدینے لائے گئے، زخمی حالت میں لائے گئے. جوان خوبصورت خامن کی لاش، جوان بیوی سامنے کھڑی ہوئی، گھر لٹ رہا ہے اور اسی حال میں سینے کے اندر تیر لگا ہوا ہے. اسی حال میں جان نکلی. بے ساختہ حضرت عاتقہ کی زبان سے نکلا علیک لا تنفق عینی حزینۃ علیک ولا ينفق جلدی اغبرا. میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میرا جسم کبھی نرم کپڑا نہیں پہنے گا اور میرے جسم پر کبھی خوشبو نہیں آئے گی. للہ حیرن من رعا فتى مثله اقرب احما فی الحیاج واصبرا. تو کیا مبارک جوان تھا جو اللہ کے کلمے کو لے کر دشمنوں میں کود پڑتا تھا. مگر دہرہین غنت حمامت حیکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا. جب تک پرندے درختوں پہ چہچہاتے رہیں گے اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا تیری محبت مجھے تڑپاتی رہے گی. ایسے گھر لٹے. پھر یہ کلمہ عالم میں پھیلا ہے. ارے میرے بھائیو توبہ کرے ہم توبہ کہ ہم نے دنیا میں دین پھیلانا اپنا کام نہیں سمجھا. ایک ایک کا درد حضور نے کھایا، ایک ایک کا غم حضور نے کھایا. اللہ اکبر. جبلہ بن احم مرتد ہو گیا تھا اور چلا گیا تھا استنبول میں. حضرت عمر نے قاصد بھیجا استنبول، کہا وہاں جبلہ ہے اس سے ملنا، اسلام کی دعوت دینا. یہ قاصد گیا تو کیسر سے ملنے، وہاں جبلہ کو اسلام کی دعوت دی. جبلہ کہنے لگا اگر عمر خلافت مجھے دے دے اور بیٹی میرے نکاح میں دے دے تو میں دوبارہ مسلمان ہوتا ہوں. ان کا بیٹی کا میں وعدہ کرتا ہوں، خلافت مشورے کی چیز ہے جس میں طے نہیں کر سکتا. ان کا اچھا مجھے بتانا. اب استنبول سے واپس آئے مدینہ کتنا سفر ہے بھائی، کتنے 1000 کلومیٹر. کوئی گاڑیاں، کوئی ریل، کوئی سڑک، کچھ نہیں، اونٹ کا سفر. حضرت عمر سے آ کر کہا تو وہ یوں کہہ رہا تھا، کہنے لگا ارے اللہ کے بندے تو خلافت کا بھی وعدہ کر لے. ایک آدمی جہنم سے بچ جاتا مجھے اس سے زیادہ عزیز تھا کہ تو نے اس کو خلاف. جا ابھی واپس جا. اللہ اللہ اللہ. کہا ابھی واپس جا اور اسے کہو تو کلمہ پڑھ لے، میں خلافت بھی تجھے دے دوں گا. ایک آدمی کی خاطر عمر وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور عمر وہ ہے جس کے اسلام لانے پر جبریل علیہ السلام اترا ہے، یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام کی خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے. کہا آج آسمان والے بھی اسلام کے عمر پر خوش ہو رہے ہیں. اگر جبلہ کلمہ نہ پڑتا تو عمر میں کیا کمی آتی؟
اس کی بڑائی میں کیا کمی آ سکتی تھی؟ نہیں، انہوں نے نبی سے سیکھا تھا یہ درد و غم کا. جاؤ جبلہ سے کہو تو کلمہ پڑھ لے، خلافت تیری ہے. پھر جب ہزاروں کلومیٹر چلتے چلتے جب شہر میں داخل ہوئے، تقدیر غالب آ گئی. دیکھا تو ایک جنازہ آ رہا ہے. ان کا یہ کس کا جنازہ ہے؟ ان کا عرب کے سردار جبلہ بن احم کا جنازہ ہے. بد وقت چلا گیا. لیکن عمر نے اپنی محنت میں کمی نہیں کی. کیوں؟ کہ انہوں نے حضور کی زندگی کو دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ ایک قصہ آپ کو سنا تھا. ویشی کو جانتے ہیں آپ، صحابی ہے، رضی اللہ عنہ ہے، حضرت حمزہ کے قاتل ہیں. حضرت حمزہ کو حضور سے سب سے زیادہ محبت تھی. چچا بھی، دوست بھی اور بھائی بھی، رضائی بھائی تھے. آپ کے اسلام لانے پر اسلام والوں کو طاقت مل گئی تھی. اور کی لڑائی میں ویشی نے حضرت حمزہ کو قتل کیا. جب لڑائی ختم ہوئی آپ نے فرمایا حمزہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہے. ایک صحابی نے کہا جی وہ کیکر کے نیچے لڑ رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی. کہا وہاں جا کے پتہ کرو. وہاں جا کے دیکھا تو حال ہی عجب تھا. حضور کو اطلاع کری کہ آپ خود تشریف لائیں. جب آ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ پیارا محبوب چچا ناک کٹا پڑا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، سینہ چیرا ہوا ہے، کلیجا نکلا ہوا ہے اور دانتوں سے چبایا ہوا ہے، آنکھیں نکلی پڑی ہیں. ارے میرے بھائیو، 23 سال میں حضور کبھی پھوٹ کے نہیں روئے کہ آپ کے رونے کی آواز آئے اور دور تک سنائی دے. لیکن اللہ اللہ، طائف میں اتنے پتھر پڑے کہ بے ہوش ہو کے گرے، آنسو نہیں نکلے. اور چچا کی لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ دور کھڑے صحابہ آپ کے رونے کی آواز کو سن کر متوجہ ہو گئے. کیا ہو گیا؟ دوڑے صحابہ آ رہے ہیں. حضرت علی پھوٹ کے رو رہے ہیں، حضور رو رہے ہیں اور سب صحابہ رو رہے ہیں. اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے. یا رسول اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ غم نہ کریں، ہم نے حمزہ کو اپنے عرش پر لکھا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہے، کہ حمزہ اللہ رسول کا شیر ہے، شیر. تو کتنا غم اٹھایا. وہاں اعلان کیا جو وحشی کو پائے قتل کر دے. یہ اعلان کیا جو وحشی کو پائے اسے قتل کر دے. وحشی مکہ فتح ہوا تو بھاگ کے طائف چلا گیا. مدینے اور طائف میں کتنے 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 800-900 کلومیٹر یا 500-600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. قربان جائیں ایسا نبی کسی کو نہیں ملا. جب مدینے واپس آ گئے تو ایک آدمی اسپیشل وحشی کے پاس بھیجا کہ جاؤ وحشی سے کہو تو بھی کلمہ پڑھ لے، جنتی بن جائے گا. آپ کے یہاں تو ڈز کرنا بہت آسان ہے، ذرا کسی نے گالی دی ڈز کراشن کو مار رہے ہیں. جیسے مکھی مارنا یہاں مشکل ہے اور بندہ مارنا آسان بناؤ. اللہ اکبر، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں اور بندے کو بھی ذبح کر رہے ہیں. جنت میں نہیں آ سکتا. سب سے پہلے قیامت کے دن قتل کی کچہری لگے گی، سب سے پہلے اور مقتول اپنی گردن کو ہاتھ میں لے کر آئے گا کہ اے اللہ اس سے پوچھ، اس سے مجھے کیوں قتل کیا. سب سے پہلے قتل کی کچہری لگے گی محشر کے میدان. ایسے ہم مکھی مارنا، انسان مارنا کیا ہوا جیسے مکھی کو مار دیا. سب سے پہلے قتل کی کچہری لگے اور سارے اعمال کے ہوتے ہوئے سب سے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے. بخشش بھی کوئی نہیں ہے قاتل کی. ایسے بعض علماء ایک طرف گئے ہیں کہ قاتل کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا چاہے ایمان والا بھی ہے. دو اکثر نے یہ کہا کہ سزا بھگت کے نکل آئے گا، لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ بعض علماء اس طرف چلے گئے کہ قاتل کبھی بھی جنت نہیں جائے گا اگر توبہ نہ کرے. توبہ تو ہر چیز، ارے 100 آدمیوں کا قاتل بھی جنت میں چلا گیا تھا. بنی اسرائیل میں 100 کا قاتل بھی جنت میں چلا گیا تھا. توبہ ہر چیز کو دھو دیتی ہے. اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے زیادہ نہ سمجھو، اللہ کی رحمت بڑی زبردست ہے، بڑی زبردست رحمت ہے. اور اس وحشی کو کہہ رہے تو کلمہ پڑھ. آگے وحشی نہ خرا کرتا ہے میں کلمہ پڑھ کے کیا کروں گا، میں نے زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، شرک کیا ہے، شراب کی ہے. تیرا رب کہتا ہے یہ سارے کام کرے گا دوزخ میں جائے گا، مجھے کوئی اور راستہ بتاؤ. اب وہ وہاں سے واپس ہے کیونکہ وہ یوں کہہ رہا ہے. ہم نے کہا اچھا واپس جاؤ. اسے کہو میرا رب کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. میرا رب کہتا ہے توبہ کرو، ایمان لاؤ، عمل کرو، میں معاف کر دوں گا. اب یہ پھر واپس جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا ہے کہ یہ 3 کام کر لو مسئلہ حل ہو جائے.
ویسی کہنے لگا ان ھذا لشرط شدید، یہ بڑی سخت شرط ہے، توبہ کرو، ایمان لاؤ، عمل کرو، یہ سارے کام میں نہیں کر سکتا، کوئی اور راستہ بتاؤ۔ یہ پھر واپس آئے، جی وہ تو یوں کہہ رہا ہے کہ اچھا اس کے پاس واپس جاؤ۔ ارے میرے بھائیو، یہ کس سے مکالمہ ہو رہا ہے؟ یہ ٹیلی فون والی بات ہو رہی، یہ سینکڑوں کلو میٹر بھگایا جا رہا ہے ایک آدمی کے لیے، ایک قوم جس نے سب سے زیادہ دکھ دیا، چتا کا قاتل۔ ایسا تو یوں کہو کہ میرا رب کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی ہر چیز معاف کر دوں گا، اور جسے چاہوں لمن یشاء، جسے چاہوں گا معاف کروں گا۔ ویسے کہنے لگا لمن یشاء، لمن یشاء، جسے چاہے معاف کرے، اچھا اور اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر لمن یشاء جو ہے جسے چاہے، اور اگر میرا نمبر نہ لگا تو پھر، اور پھر واپس آئے۔ قاضی وہ تو یوں کہہ رہا ہے کہ لمن یشاء میں بھی معاملہ گول ہے، صاف بات نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ، کیا عجیب اللہ نے ہمیں نبی دیا، اللہ اکبر، ایسا شفیق نبی، ایسا شفیق مہربان نبی، اس کے طریقے پہ نہ چلیں کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ اللہ، ارے میرے بھائی، حضور کا ایک ایک طریقہ اللہ سے جوڑتا ہے اور ایک ایک سنت کے خلاف عمل اللہ سے توڑ دیتا ہے۔ چلو ایک روپیہ اٹھاتے ہیں کہ پھینک دیتے ہیں، کوئی روپیہ ہو تو ہے، جانے میں کوئی بات نہیں۔ ایک ایک ووٹ کے لیے کتنا بھاگتے ہیں الیکشن والے، کتنا بھاگتے ہیں ایک ایک ووٹ کے لیے، اور کس یقین پر کہ ایک ووٹ پر بھی ہار جیت کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ایک ایک نمبر کے لیے ایک طالب علم ساری ساری رات بیٹھ کے پڑھتا ہے کہ ایک ایک نمبر پر ڈویژن کا فرق پڑ جائے گا۔ ایک ایک وہ یہ جو اسکیم ہے 18واں گریڈ اور 20واں گریڈ اور پتہ نہیں کیا کیا گریڈ، اس کے لیے ایک ایک افسر اپنا تن من دھن لگا دیتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا ہوا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سنت ہے، کوئی حرج نہیں، کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ ارے میرے بھائی، یہ محبت کی بات نہیں تھی، یہ جفا کی بات ہے۔ سنت ہے، کوئی بات نہیں، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، فتویٰ بھی خود ہی دے لیا۔ نہیں نہیں میرے بھائیو، یہ بڑی بے انصافی ہے۔ جو موت پر بھی آپ کو یاد کرے اور قیامت کے دن بھی آپ کو یاد کرے، نبی کہے نفسی نفسی، وہ کہے امتی امتی، پل فراش پہ سب ایک دوسرے کو بھول جائیں، وہ پل فراش کا کنارہ پکڑ کے کہے رب سلم سلم، اللہ میری امت کو پار لگا دے، پار لگا دے، پار لگا دے۔ اس کے طریقے کو یہ کہہ کر اڑا دینا کہ سنت ہے، کوئی بات نہیں، بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ ویسی سے پھر حضور نے فرمایا اچھا اسے جا کر کہو میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ارے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے غم نہ کرو، میں سب گناہ معاف کر دوں گا۔ کہنے لگا یہ بات ٹھیک ہے۔ اب طائف سے چلا، مدینے میں داخل ہوا تو چہرے کو ایسے چھپا لیا، چہرے کو چھپا لیا، چونکہ پتا تھا میرے قتل کا حکم ہے، چہرہ چھپایا ہوا اور تیزی سے مسجد میں داخل ہوا اور آیا اور کپڑے کو ہٹایا، اشہد انک رسول اللہ، زور سے گواہی دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ تو حضور ایسے بیٹھے ہوئے اپنے دھیان میں، جب اس نے کلمہ پڑھا تب ایسے ہوئے، ایک دم ایسے ہوئے، اور صحابہ نے دیکھا ویسی ہے تو ایک دم تلواریں میانوں سے نکلتی چلی گئی، یا رسول اللہ ویسی، تلواریں نکلی، یا رسول اللہ ویسی، کیا مطلب کہ ویسی آ گیا، اجازت ہے تو قتل کریں، ویسی کلمہ پڑھ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا دعوہ، چھوڑو چھوڑو، ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 آدمیوں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو ویسی تو ہی ہے، اواشین انتا، کیا تو ہی ویسی ہے؟ ان کا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اقعد، اچھا بیٹھ جا، اپنے سامنے بٹھایا کہ اللہ کے بندے یہ تو بتا تو نے میرے چچا کو قتل کیسے کیا تھا؟ ہائے ہائے، 7 برس گزر گئے، غم تازہ ہے۔ 70 مرتبہ حضرت حمزہ کا جنازہ پڑا تھا، 70 مرتبہ۔ اور جب آپ مدینے میں داخل ہوئے نا تو 70-69 آدمی شہید ہوئے تھے، انصار میں سے اکثر تھے۔ تو انصاری گھروں میں عورتیں بیٹھی رو رہی تھیں، اور بنی ہاشم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی۔ بنو ہاشم میں سے صرف 2 آدمیوں نے ہجرت کی تھی، ایک حضرت علی نے، ایک حضرت حمزہ نے، باقی تو سارے مرد عورت مکے میں تھے۔ تو حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں تھا، اور ابھی زور زور سے رونا حرام نہیں ہوا تھا،
جب آپ مدینے میں داخل ہوئے اور چاروں طرف سے رونے کی آواز سنی تو آپ پھر رونے لگے، کہنے لگے ہائے اما حمزہ تو فلا بواکی اللہ، ہائے آج سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا کا تو رونے والا بھی کوئی نہیں۔ جب حضرت عفات کو پتا چلا تو انہوں نے مدینے کی عورتوں کو اکٹھا کیا، کہا جاؤ نبی کے در پر بیٹھو اور اس کے لیے روو، نبی کے چچا کے لیے روو۔ جب عورتیں آ کے رونے لگی تو آپ نے باہر نکل کے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا جی آپ کے چچا پہ رونے آئی ہے۔ کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، واپس چلی جاؤ، ضرورت نہیں ہے۔ ایسا دکھ درد پایا اس کی شہادت پر، اب اس کو اپنے سامنے بٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے اچھا ویسی یہ تو بتا تو میرے چچا کو قتل کیسے کیا تھا؟ جب حضرت ویسی نے قصہ سنایا نا تو آپ پھر زاروں قطار رونے لگے۔ اتنا بڑا ظرف ہوتا ہے نبی کا کہ وہ آسمان بھی ٹوٹ جائے نا تو نبی کے سینے میں گم ہو جاتے ہیں۔